مدنی قافلہ جا رہا ہے لوٹ کر، کوئی دل تھامے کھڑا ہے، کوئی ہے با چشم تر آہ مدنی قافلہ جا رہا ہے لوٹ کر۔ کس قدر خوش تھے نکل کر، چل دیے تھے گھر سے جب، کس قدر خوش تھے نکل کر، چل دیے تھے گھر سے جب، اب اداسی چھا رہی ہے، ہائے سب کے قلب پر اب اداسی چھا رہی ہے، ہائے سب کے قلب پر، فکر تھی گھر بار کی نہ فکر کاروبار کی، فکر تھی گھر بار کی نہ فکر کاروبار کی، لطف خوب آتا تھا ہم کو مسجدوں میں بیٹھ کر، کہ اب چلے غلام لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لوٹ کے اب چلے غلام، لوٹ کے اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لوٹ کے اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے، کیا کریں لاچار ہیں، قابو نہیں حالات پر۔ کا کروڑ احسان کے ہمیں دعوت اسلامی کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور آپ دعوت اسلامی کے 12 روزہ تربیتی اجتماع میں ہند سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے تشریف لے آئے۔ آج آپ کی روانگی ہے، آپ تشریف لے آئے ہند سے، آپ کا آنا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ آپ نے بہت سارے تحائف بھی مجھے دیے، اس کا بھی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، قبول بھی فرمائے۔
ہم نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی. باب المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں مجلس، ان کی طرف سے بھی کوتاہیاں اگر ہوئی ہوں ان کو بھی معاف فرما دیں، مجھے بھی معاف فرما دیں. اور ہم نے آپ کی میزبانی کا حق ادا نہیں کیا. ہم سے راضی ہو کر جائیں اور جو کچھ یہاں سے تربیت حاصل کی ہے اس کی روشنی میں ہند کے مدنی کاموں کو مزید بڑھائیں. یہ یاد رکھیے دعوت اسلامی کے دو ہی کام، مدنی قافلہ اور مدنی انعام. ان دو کاموں پر اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہند میں بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی کاموں پر توجہ دیں. دوسرا یہ کہ نرمی کو لازم کریں. غصہ تو آ جاتا ہے لیکن غصہ نافذ کرنے سے بچا کریں. اگر اس میں حد سے تجاوز کر گئے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے، اس میں سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا تھا. تو غصے میں آ کر آدمی تہمت بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، مارتا بھی ہے کسی کو، فائر بھی کرتا ہے، چھری بھی مارتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. تو غصہ آ جائے تو اس کو پی لیں. غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں، زمین سے چپٹ جائیں، وضو کر لیں. تو اس طرح غصے کا علاج فرمائیں. اور آپ کو جو کفر مدینہ کی درخواستیں کی ہیں زبان اور آنکھ کا، اس پر بھرپور مشق کرنی ہوگی. خالی ہاں کہہ دینے سے لگتا نہیں ہے. یہ کھلے گا پھر لگے گا، پھر کھلے گا پھر لگے گا. اس طرح آپ اس کو چلاتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی صحیح معنوں میں کفر مدینہ کی سعادت بھی مل جائے گی. کیونکہ زبان جتنا فساد کرواتی ہے نا، شاید اپنے بدن کا کوئی عضو اتنا فساد نہیں کرواتا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں جسم کے اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں 95% گناہ اس زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، باقی 5% دوسرے اعضاء سے. زبان اتنا فساد کرواتی ہے. زبان کو کنٹرول کرنے کی بھرپور آپ کوشش کریں. اگر آپ زبان کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، زبان کی احتیاطیں کما کو آپ نے پا لی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علاقوں میں، آپ کے شہروں میں اور آپ کے ملک میں ایسا مدنی کام ہوگا کہ انشاءاللہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. جس کابینہ کا نگران کفل مدینہ والا ہوگا اس کابینہ میں انشاءاللہ مدنی بہاریں ہوں گی. جس علاقے میں جہاں جہاں جس کا جتنا دائرہ ہوگا اس کا ذمہ دار اگر کفل مدینہ والا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہاں کام بہت بہتر ہوگا. آپس میں محبتیں ہوں گی، نفرتیں مٹیں گی اور ایک دوسرے سے مطلب خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، بھلائی کا جذبہ ہوگا. زبان کی بے احتیاطی ہوئی تو ناراضیاں اور کھینچم تانیاں، ایک اس کی ٹانگ کھینچے گا، ایک اس کی ٹانگ کھینچے گا، غیبتیں، برائیاں اور نفرتوں کا دور دورہ ہوگا. تو اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے. من سمتا نجا، حدیث پاک میں من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. خاموشی بغیر سلطنت کی ہبت ہے. خاموشی عالم کے لیے وقار اور جاہل کے لیے پردہ ہے. عالم بھی بعض اوقات بولتا ہے تو سامنے والا اگر کوئی سمجھدار ہو نا تو اس کے علم کا اس کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص بڑا عالم نہیں ہے. اور اگر جاہل جب تک بولتا نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت کچھ جانتا ہوگا. جب بولتا ہے تو اس کا تعارف ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بالکل بدھو ہے. یہ آپ کو سمجھانے کی درس کر رہا ہوں. تو اس لیے خاموشی سب کے لیے مفید ہے. ایک چپ سو سکھ، پہلے تولو بعد میں بولو. قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفی امان اللہ وفی امان الرسول. کہ اب چلے غلام لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام. لوٹ کے اب چلے غلام،
اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.